الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عربی خطبہ کے بعد میں نے قرآن مجید سے ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیات کریمہ میں فرماتا ہے اگر اہل قریہ کے لوگ، بستی کے لوگ، گاؤں کے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، واتقوا اور پرہیزگار کی زندگی کو اختیار کر لے، متقی زندگی کو اختیار کر لے، تو میں کیا کروں گا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو میں زمین اور آسمان کے جو خزانے ہیں، زمین اور آسمان کے جو برکاتیں ہیں، اس کے دروازہ کو کھول دوں گا. محترم حضرات، آج دنیا کے لوگ برکات کو ڈھونڈتے ہیں، برکات کو تلاش کرتے ہیں، بڑی بڑی تنخواہ میں، بڑی بڑی رقم میں، کار میں، بنگلہ میں، بینک میں برکاتوں کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. حالانکہ برکت حدیث اور قرآن میں ہے، برکت شریعت میں ہے. محترم حضرات، اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر گاؤں کے سارے لوگ ایمان لا لیں گے اور تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کیا کریں گے؟ ان کے لیے زمین اور آسمان کے خزانے، زمین اور آسمان کی برکاتیں ہم اس کے لیے کھول دیں گے. محترم حضرات، ہمارے دل میں ایمان راسخ ہو، اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان ہو، اور ایمان راسخ ہونے کے بعد ہماری زندگی تقوی اور پرہیزگار کی زندگی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرہ میں، ہماری سماج میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، برکت نازل کرے گا. اس کے بعد محترم حضرات، حصول برکت کے لیے کیا کیا اسباب ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں؟ تو میں نے کہا پہلا ایمان، دوسرا تقوی، تیسرا تلاوت قرآن سے برکات نازل ہوتی ہے، برکات ہوتی ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا، یہ ذکر، یہ اذکار برکت والی ہے جس کو ہم نے نازل کیا. یعنی قرآن مجید
बरकत वाली किताब है, कुरान मजीद मुबारक किताब है। अगर हम इसको तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो मोहतरम हजरात हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी औलाद में, हमारे ख़ानदान में बरकत होगी। लेकिन सदा अफसोस की बात, आज कुरान की तालीमात को, कुरान की तिलावत को लोगों ने तर्क कर दिया, और तर्क करते हुए, छोड़ते हुए बरकत को जंगलों में, ज़मीनों में, पहाड़ों में, लोगों में, कार में, बंगला में बरकत ढूंढते हैं कि बरकत हमारे ज़िंदगी से चली गई। मोहतरम हजरात, तो कुरान की तदरीस में, कुरान की तालीम में, कुरान की तिलावत में बरकत है। तो रोज़ाना का हिस्सा और जुज़ बना लें कि हमारी कोई भी घड़ी कुरान की तिलावत के बगैर नहीं गुजरना, हमारा कोई भी दिन कुरान के बगैर हमारा दिन नहीं गुजरना। अगर ज़िंदगी का लाजिम कर लेंगे, मालूम बना लेंगे, इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत नाजिल होगी। आइए देखें मोहतरम हजरात, बरकत का सबब क्या है, हुसूल बरकत का सबब किस चीज़ों में है। देखिए, एक है शुक्री, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। दूसरा क्या है, ना शुक्री ना कदरी। अल्लाह ताला ने हम लोगों को जितने भी नेमतें अता की है, अगर तमाम नेमतों को हासिल करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे, तो अल्लाह ताला का वादा है और मज़ीद अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता करेगा। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम लोग शुक्रगुजारी से काम लोगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, तो मैं और मज़ीद अता करूँगा। तो मोहतरम हजरात, इंसान जब फेल हो जाता है, इंसान जब परेशान हो जाता है, तो ना कदरी में ना शुक्री में उतर जाता है और शिकवा शिकायत करते रहता है। हमें इतना कमाते हैं, इतनी मेहनतें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो तनख्वाह हमको बस नहीं आती है। मोहतरम हजरात, बड़ी तनख्वाह में बरकत को नहीं ढूंढना, नहीं तलाश करना, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए बरकत को तलाश करना कि अल्लाह का शुक्रिया में बरकत है। और नाशुक्री ईमान की मुनाफी है और शरीयत के ख़िलाफ़ भी है। आइए देखें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर हम लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमारे घरों में बरकत होगी, हमारी सेहत में बरकत होगी, हमारी ज़िंदगी में भी बरकत होगी। तो मोहतरम हजरात, आप बरकत को इस्तिग़फ़ार में तलाश करो, बरकत को इस्तिग़फ़ार में ढूंढो कि इस्तिग़फ़ार के अंदर, मग़फ़िरत के अंदर, माफ़ी के अंदर बरकत कहाँ कहाँ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मैंने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने वाला है, वो गफ़्फ़ार है, माफ़ करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या करेगा, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा जिससे तुम्हें बरकत होगी। वयुमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, और अल्लाह ताला उस इस्तिग़फ़ार की मदद से तुमको क्या करेगा, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारी जायदाद में, तुम्हारे दौलत में, तुम्हारे माल में अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ज़मीन में चश्मा जारी कर देगा, नहर जारी कर देगा, जिससे तुम्हारे लिए बागीचे लहलहाते उठेंगे। मोहतरम हजरात, तो हमारे घरों में जो बरकत आएगी, हमारी ज़िंदगी में जो बरकत आएगी, हमारी औलाद में जो बरकत आएगी, किससे आएगी? इस्तिग़फ़ार से। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते दुकानों में मकानों में इस्तिग़फ़ार करते रहे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह,
استغفراللہ کا ورد اور وظیفہ کرتے رہے۔ محترم حضرات، اس کے بعد برکت کو تلاش کیا کرو، ڈھونڈا کرو صدقہ اور خیرات میں۔ جو صدقہ اور خیرات سالانہ ہمارے بجٹ سے ہم نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، رشتہ دار میں جو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں، ان صدقات میں، ان زکوٰۃ میں برکات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اپنی عمر میں اور اپنی روزی میں برکات دکھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور صدقہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سود خور یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سود کا پیسہ، بڑی بڑی رقم جب وہ حاصل کرتا ہے سود خور، تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اضافہ نہیں ہوتا، برکت چھن جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جو صاحب مال، نیک انسان، مومن انسان صدقہ خیرات کرتا ہے تو صدقہ اور خیرات کی برکت سے جو مال ان کے پاس باقی رہتا ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مال میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ محترم حضرات، صدقہ اور خیرات کو تلاش کرو صلہ رحمی میں۔ کس میں؟ صلہ رحمی میں۔ جو بندہ آپ سے چھن گیا، آپ سے دور ہو گیا، جو بندہ، جو انسان آپ کے رشتہ داری کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، اس سے جوڑو، اس سے ملو، اس سے بات کرو، اس کو سلام کرو، ان کو قریب کرو، ان سے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سل من قطعک، تم سے جو رٹ گیا، تم کو جو چھوڑ دیا، جو چلا گیا، اس سے جڑ جاؤ، مل جاؤ۔ اور تم میں سے وہ آدمی جو اپنی عمر میں، اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں جو برکات چاہتا ہے، اور اپنی روزی میں، روٹی میں جو وسعت چاہتا ہے، برکات چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، ان کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو جوڑے، جو کٹ گیا، جو رٹ گیا، جو چلا گیا، اس سے مل جائے، اس سے محبت سے، پیار سے بات کرے۔ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ محترم حضرات، آئیے دیکھیں برکت کس میں ہوتی ہے۔ برکت تقریباً بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر برکت نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے چند مقامات ایسے ہیں، مسجد بیت اللہ ہے، کعبہ شریف ہے، وہاں پر زیادہ برکات ہیں، زیادہ نماز پڑھے تو نیکی زیادہ ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی جو ہے مدینہ المنورہ، وہاں پر بھی زیادہ برکات ہیں، زیادہ نیکیاں ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ، وہاں پر بھی برکاتیں زیادہ ہیں اور نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد، اس کے علاوہ جو اللہ کی سرزمین ہے، سب سے پہلے، سب سے اچھی جگہ مساجد ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے جس کو بیوت اللہ کہی گئی۔ اس گھروں میں سکینات، اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہیں۔ اگر مسجد میں بیٹھیں گے، برکت کے لیے دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی، ہماری زندگی ہر حصے میں برکت آئے گی۔ اسی طرح محترم حضرات، بعض زمانہ، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ لیجئے، رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ ہے، حج کا مہینہ جو پہلا عشرہ ہے وہ برکت والا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، اس گھڑی میں جو اللہ سے ہم دعائیں کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ محترم حضرات، اسی طرح بعض انسان ایسے ہیں، بعض انسان
ایسے ہوتے ہیں جس کی ذات، جس کی شخصیت برکت ہی برکت ہے۔ دیکھیے ہمارے بعض علماء اور بعض لوگ ایسے فیاضی ہوتے ہیں، ایسے محنتی ہوتے ہیں جو اپنی نفس سے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیسا؟ دیکھیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے تھے۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ تھے، تو حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور قافلہ چل بسا۔ تو جب معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ قافلہ میں نہیں ہیں تو قافلہ کو روکنا پڑا، اور جس جگہ میں قافلہ رک گئی وہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں، وضو کے لیے پانی کا انتظام نہیں، غسل کے لیے پانی کا انتظام نہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام شکوہ شکایت کرنے لگے ابوبکر کے سلسلے میں۔ تو حضرت ابوبکر کو بہت بڑا غصہ آیا۔ آخر حضرت عائشہ کا پاس حضرت ابوبکر گئے اور کہا عائشہ تم نے ہار گم کر دیا، اور تمہاری وجہ سے مشکلیں، تکلیفیں، مصیبتیں بڑھ گئی۔ پینے کے لیے پانی نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں۔ دیکھیے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ بیدار ہو گئے، تو بیدار ہوتے ہی تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ کس کی آیت نازل ہوئی؟ تیمم کی آیت نازل ہوئی، اور کہا گیا اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو مٹی سے تیمم کر لو۔ تمہارے پاس غسل فرض ہے، پانی نہیں، کیا کرو؟ تیمم کر لو۔ تو یہ مٹی غسل اور وضو کا بدل ہے۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر آتے ہیں، اور حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ابوبکر تمہارا جو خاندان ہے، تمہارا جو قبیلہ ہے، تمہارے خاندان سے، تمہارے گھروں سے اس امت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت، یہ فائدہ پہلا نہیں بلکہ اس سے کئی فوائد، کئی برکاتیں اس امت کے حق میں نازل ہوئی۔ تو دیکھیے محترم حضرات، ہار گم ہوا، قافلہ روکنا پڑا، تو حضرت عائشہ کی وجہ سے، حضرت ابوبکر کے صاحبزادی حضرت عائشہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی برکت نازل کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی عمر میں، بعض لوگوں کی اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ ایک عمر پا کر کئی عمروں کا کام کر دیتا ہے، ایک حیات پا کر کئی حیات کا کام کر دیتا ہے، اور ایک زندگی پا کر کئی زندگیوں کا کام کر دیتا ہے۔ اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمارے سلف صالحین جو ائمہ محدثین، بڑے بڑے علماء ہیں، ان لوگوں کی زندگی کو دیکھیے۔ وہ لوگ ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اگر ساری کتابوں کو ہم کئی عمر میں، کئی زندگی میں پڑھیں گے تو ختم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک علامہ ابن قیم کی زندگی کو لیجیے۔ جب علامہ ابن قیم حج میں نکلے، جب گھر سے نکلے حج کے لیے، تو سفر حج میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ وہ کتاب کا نام کیا ہے؟ زاد المعاد۔ کیا نام ہے؟ زاد المعاد۔ انہوں نے سفر حج میں گھر سے نکلنے تک حج کے احکام، ارکان مکمل کرنے کے بعد جب گھر لوٹے تب تک وہ کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے محترم حضرات، سفر میں انسان کو کوئی کام کرنے نہیں ہوتا ہے، سفر عذاب ہوتا ہے، سفر جہنم کا ٹکڑا ہوتا ہے، سفر میں انسان پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں، ان کی حیات میں ایسی برکت رکھی ہے کہ سفر میں ایک ایسی کتاب کو تصنیف کر دیتے ہیں جو کتاب دیکھے تو تفسیر نظر آتی ہے، دیکھے تو وہ کتاب حدیث نظر آتی ہے، وہ کتاب سیرت نظر آتی ہے، وہ کتاب فقہ کی کتاب نظر آتی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگیوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں ایسی برکت رکھی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ
کے دور حاضر میں برکت آخر ہم لوگوں کو حاصل کیوں نہیں؟ تو میں نے سبب گنایا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں، تقوی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ہم لوگ استغفار نہیں کرتے، ہم لوگ ایک دوسرے سے نہیں جڑتے ہیں بلکہ رشتے ناطے کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سے ہماری برکت چھن جاتی ہے، برکت چلے جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، اس دور حاضر میں اگر برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر گھروں میں اولاد میں برکت کو لانا چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ شریعت کا پابند بنیں اور اپنے اندر ایمان کو پختہ کرے۔ ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل کے لیے بہت روتے ہیں، ہمیشہ یعنی ٹائم موبائل دیکھتے رہتے ہیں، یہ شکایت تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ خود جب گھروں میں رہتے ہیں ہم لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ایسے ٹائم میں استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو کیا ہوگا؟ گھر میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی۔ اولاد میں برکت آنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، صحت مند ہوں گے، بیمار نہیں ہوں گے، ماں باپ کے اطاعت اور فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری بندے بنیں گے۔ اگر ہم اولاد کے لیے یہ سارے کام اور دعائیں بھی نہیں کریں گے تو ہماری اولاد کے درمیان برکتیں چھن جائے گی۔ اسی طرح محترم حضرات، جو ہمارے معاشرہ ہے، معاشرہ کو نیک بنانے کے لیے ہماری سوسائٹی کو جب نیک بنائیں گے، سب اللہ والے ہو جائیں گے، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے، سب کے اندر تقوی آ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی برکت نازل ہوگی اور یہ ساری برکت تقسیم ہوتے چلے جائے گی سارے انسانیت کے درمیان، سارے لوگوں کے درمیان۔ تو چاہیے محترم حضرات، سب سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کی برکت کہاں پر ہیں، اللہ کی برکت کس جگہ میں ہے، اللہ کی برکت کس آدمی کے پاس ہے، اللہ کی برکت حدیث اور قرآن میں کہاں کہاں ہے۔ کوشش کرے اور برکت کو جمانے کے لیے، برکت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی صحت میں، برکت میں، اولاد میں، خاندان میں، فیملی میں، ہماری تجارت میں، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ